تو رسول کی سنت حجت ہے. ٹھیک, دو رائے نہیں ہے, حجت ہے رسول کی سنت. اچھا, تو رسول کب تک زندہ رہے؟ سن 11 ہجری کی 28 صفر کو انتقال فرما گئے. تو سن 11 ہجری تک جو کچھ ہمیں ملا ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سن 11 ہجری کے بعد روم فتح ہوا, ایران فتح ہوا, دوسرے ممالک فتح ہوئے, لوگ مسلمان ہوئے, تہذیب بدلی اور مسائل پیدا ہوئے. تو اب انہیں کس سے معلوم کریں؟ کوئی سوال ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے بات ذرا سی بلند کی ہے ستوبودی سے کہ وہ تو سیدھا سادھا مدینہ تھا, ان کے مسائل ہی کم تھے. تو سن 11 ہجری تک رسول نے جو دیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا. اور اب جب بڑھے گا مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کا جغرافیہ جب بڑھے گا تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. تو اب سن 11 ہجری کے بعد کرو گے کیا؟ کہا بھائی اب سنت تو ختم ہو گئی, اب اپنی عقل سے کام لیں گے, اس کا نام ہے قیاس. لیکن اس مرحلے پر روک رہا ہوں. دیکھو قیاس آ گیا نا, ہمارے یہاں نہیں آیا, اور خدا کی قسم نہیں آ سکتا. امام کی خدمت میں ایک بہت بڑا مجمع تھا, کچھ لوگ وہاں پہچاننے والے بھی موجود تھے, انہوں نے جگہ خالی کی, وہ تشریف فرما دیے. امام نے جو دیکھا کہ بڑا احترام ہو رہا ہے, کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. امام نے قریب بلایا, محبت سے بٹھایا, کہا کہ آپ سب سے بڑے فقیہ ہیں تو فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ کہا بے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے, نہ ہو نہیں نہ ملے. کہا اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا بے سنت رسول ہی, میں رسول کی سنت پہ عمل کروں گا اور اس سے فتویٰ لوں گا. کہا اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو کہا کہ میں قیاس کروں گا. تو بے اختیار امام نے فرمایا, سنو میرے اس جملے کو یاد رکھنا, دین اللہ لا یصاب بالعقول, اللہ کا دین تمہاری ناقص عقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا. اللہ کا دین تمہاری ناقص عقلوں سے ناپا نہیں جا سکتا. کہنے لگے فرزند رسول پھر اللہ نے عقل ہمیں کیوں دی؟ بس سوال تو معقول ہے, جینوین ہے. ان کا اچھا اگر عقل سے نپتا ہے اللہ کا دین تو میں چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ نماز بڑی عبادت یا روزہ؟ کہا فرزند رسول نماز بہت بڑی. کہا عورت پر ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں جب نماز ساقط ہو جاتی ہے, روزہ ساقط ہو جاتا ہے, لیکن وہ دن گزرنے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہوتی, روزے کی قضا واجب ہے. تو کون سی عبادت بڑی تھی؟ کہا فرزند رسول نماز. کہا اس کی ادا بھی گئی قضا بھی گئی. روزہ چھوٹی عبادت تھی, اس کی قضا واجب. تو بھئی بڑی عبادت کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی نا. کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. کہا فرزند رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. کہا اگر نہیں سمجھو تو اب سمجھ لو. بھائی دیکھو نماز وہ عبادت ہے کہ اگر عورت پر قضا واجب کر دی جاتی تو نماز پڑھتے وقت کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی, نہ بچے کو کھلا سکتی ہے, نہ کھانا پکا سکتی ہے, نہ گھر کو صاف کر سکتی ہے. نماز کے وقت میں تو نماز ہی پڑھے گی. اس لیے ہر مہینے میں یہ پرابلم بن جاتی کہ اتنے دن کی قضا وہ کرے اور اس دن کی بھی نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا. اور روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر بچے کو کھلا بھی سکتی ہے, کام بھی کر سکتی ہے, کھانا بھی پکا سکتی ہے. کہا بھائی اچھا اب وہ فقیہ وقت. دیکھو اگر روح سعید ہو اور ضمیر صالح ہو تو انسان کیسے قبول کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ تو واقعی آج سمجھ میں آیا ہے آج. ٹھیک. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہا فرزند رسول سب جانتے ہیں کہ قتل بڑا جرم ہے. کہا قتل کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 2. کہا بدکاری کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 4. کہا جو بڑا جرم ہے اس کے لیے گواہ 2, جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے گواہ 4. یہ ہوا کیا؟ دیکھو خود امام نے ان محترم فقیہ کی زبان سے اعتراف کروایا ہے. کہا بتاؤ قتل بڑا جرم یا بدکاری بڑا جرم؟ کہا فرزند رسول قتل بڑا جرم ہے. قرآن نے کیا تفصیل سے بات کی ہے. بدکاری اس سے چھوٹا ہے, بہت بڑا جرم ہے لیکن اس سے چھوٹا ہے. کہا قتل کے لیے کتنے گواہ؟ کہا 2.
कहा बदकारी के लिए, कहा 4। कहा छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह, बड़े जुर्म के लिए 2। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल, ये भी समझ में नहीं आया। फर्जंद रसूल ये भी समझ में नहीं आया, आप अगर बतला दें तो समझ में आ जाए। कहा भाई बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है। कत्ल में मुजरिम एक है, कत्ल में मुजरिम एक है इसलिए गवाह 2, बदकारी में मुजरिम 2 है इसलिए गवाह 4। भाई देख रहे हो। कहा फर्जंद रसूल ये बात भी समझ में आपने समझाई तो आ गई। तो कहा भाई अगर दीन अक्लों से समझा भी जाता है तो तुम्हारी अक्लों से नहीं, हमारी अक्लों से। बस कहा भाई अब तक तो मैं फिक़ही मसले पूछ रहा था, बस इतना बता दो वो बात कौन सी है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान, वो क्या है? कहा फर्जंद रसूल ये तो अजीब सवाल है कि वो बात क्या है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान। ये आपने क्या पूछ लिया? कहा अपना कलमा भी भूल गए, ला इलाहा मुकम्मल कुफ्र इल्लल्लाह मुकम्मल ईमान।